نہیں ہوتی تو اللہ اس کو سب آرے زیادہ دیتے ہیں، صرف دانت نہیں دیتے. کہ بچے کے دانت ہوتے ہیں، سب دے دیا، ہاتھ دے دیا، ہاتھ پیر دیا، لیکن دانت نہیں دیے، اس لیے کہ معدے میں روٹی بوٹی ہضم کرنے کی استعداد نہیں ہے. جیسے جیسے معدے میں استعداد پیدا ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دانت نکالنا شروع کرتے ہیں بدن میں. ایک نکلا، دو نکلے، تین نکلے، استعداد پوری ہو گئی تو 32 دانت پورے ہو گئے. اور بڑھاپے میں استعداد کمزور ہو جاتی ہے تو سارے دانت نکال لیتے ہیں کہ بھائی بڑھاپے میں نکل جاتے ہیں نا دانت، لیکن کچھ لوگ ہوشیاری سے نقلی دانت بنا دیتے ہیں اور سب کچھ کھاتے رہتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. تو ایسا ہی میرے دوستو، امت کی جب استعداد پیدا ہوتی ہے ملک و مال کو ہضم کرنے کی، اور استعداد اس وقت پیدا ہوگی کہ اللہ ان کو ملک و مال دے تو یہ نماز قائم کریں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو طاقت دیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ نماز قائم کریں گے اور یہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور یہ بھلائی کو دنیا میں پھیلائیں گے اور یہ برائیوں کو دنیا سے مٹائیں گے. جب یہ استعداد پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیں گے. دنیا کو اللہ ان کے قدموں میں دیں گے جب استعداد پیدا ہوگی تو، اور استعداد نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں رونا ہی رونا ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور آخرت ہے. ہم کو ملک بھی نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے. دعوت اور تبلیغ کی محنت میں ملک و مال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ استعداد چاہیے اس محنت سے اور نہ مال چاہیے. یہ تو لگانے کا کام ہے. ملک والے ملک، ہم کو ملک نہیں چاہیے، ملک والے چاہیے. ہر ملک والا ملک کو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلائے. جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلائے گا تو اللہ اس کے ملک میں رکھ کر اس کو بھی چمکا دیں گے اور اس کی برکت سے اس کی پوری رعیت کو بھی خوش کر دیں گے. اس لیے ہم کو ملک نہیں چاہیے، ملک والے اللہ کے دین کو سمجھ کر دین کے مطابق اپنے ملک کو چلائے. ہم کو مال نہیں چاہیے، مال اپنا کمائے، کما کر کے حکم کے مطابق خرچ کریں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے. ہم تو اپنی جان بھی لگائیں گے، اپنا مال لگائیں گے. اتنا لگائے اسی لیے ہماری محنت میں اپنی جان مال لگانا ہے کہ ہر آدمی اتنی جان لگائے، اتنی جان لگائے کہ ہماری جان ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے. اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو خرید نہ سکے. جان اتنی لگائے گے کہ اقتدار کا شوق ہی ختم ہو جائے، بڑے بننے کا. اب اپنے آپ کو مٹانے کا کام ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مٹائے کہ بڑے بننے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے. دنیا میں دو فتنے ہیں جو پوری دنیا کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. ایک مال کی محبت ہے اور ایک بڑا بننے کی محبت ہے. ایک اقتدار کا نشہ ہے اور ایک مال کا نشہ ہے. یہ دو نشے ہیں جس نے پوری دنیا کو برباد کر کے رکھا ہے. دعوت اور تبلیغ کی محنت میں یہ دونوں چیزیں ختم کرنے کی یہ محنت ہے کہ اپنے آپ کو اتنا تھکاوے کہ ہماری جان ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے، کہ بڑے بننے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے. اتنا مٹا دے اپنے آپ کو. جب بڑے بننے کا جذبہ ختم ہو جائے گا تو اللہ بڑا بنا دیں گے. ہاں، اور جب مال کی محبت ختم ہو جائے تو اللہ مال اپنے خزانے سے دیں گے کہ ہماری مخلوق پر خرچ کرو اور ہم سے لو. اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو مٹانے کا یہ کام ہے. تو اپنی جان اور مال کو بنیاد نہیں بنانا، آخرت اور اللہ کی رضا کو اپنی بنیاد بنا کر کے چلنا. میرے محترم دوستو، یہ مبارک زندگی ایمان کا بنانا، عبادت کا رخ صحیح کرنا، اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا، اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنانا، اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا اور اپنی نیت اللہ کی اور آخرت کو بنانا، یہ مبارک زندگی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. امت جن مسائل سے دوچار ہے انفرادی اجتماعی زندگیوں میں، اس کا حل اس مبارک زندگی میں ہے. اس مبارک زندگی کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. جتنا اور راستوں سے کوشش کریں گے دلدل کی طرف پھنستے چلے جائیں گے. مسائل کا حل صرف اس مبارک زندگی میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو پوری انسانیت جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی.
اور پوری انسانیت گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت فرما کر اس مبارک زندگی کو زندہ کیا ہے. اور جب یہ مبارک زندگی زندہ ہو گئی تو آپ دیکھو اس امت کے سارے مسائل حل ہو گئے. اس امت کے سارے مسائل حل ہو گئے. ہدایت کا مسئلہ حل ہو گیا, روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا, حالات اور پریشانیاں ختم ہو گئی, عافیت کے حالات پیدا ہو گئے, یہاں تک کہ جینا بھی آسان ہو گیا اور مرنا بھی آسان ہو گیا, اور پوری دنیا کی انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگنے کا ذریعہ اللہ نے اس کمزور اور چھوٹی سی جماعت کو بنایا. اتنے بڑے مسائل دنیا کے جو حل ہوئے ہیں وہ صرف اس مبارک زندگی سے ہوئے ہیں. اس لیے میرے دوستو, دعوت و تبلیغ کی غرض و غایت اس مبارک زندگی کو ہماری زندگی میں زندہ کرنا ہے. سب سے پہلے محنت کرنے والوں کی زندگی میں یہ مبارک زندگی زندہ ہونی چاہیے. جب دنیا میں زندہ ہوگی پھر ہمارے ذریعے سے ہمارا گھرانہ بننا چاہیے, ہمارے گھرانے کے ذریعے سے ہمارا محلہ بننا چاہیے, ہمارے محلے کے راستے سے ہمارے بازار بننے چاہیے, ہمارے بازار اور محلوں کے راستے سے ہمارا گاؤں شہر ملک بننا چاہیے, اور ملک کے راستے سے عالم بننا چاہیے. اس لیے کہ پورا عالم آج پوری دنیا میں عالم ایک محلہ جیسا ہو گیا ہے. اتنا چھوٹی ہو گئی دنیا, کوئی غلط چیز چلتی ہے چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, اور کوئی اچھی چیز ہوتی ہے چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. ایک محلے جیسی ہو گئی پوری دنیا. تو بیک وقت میں ہماری ذات سے لے کر عالم بنے, اس محنت کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے. اس لیے میرے دوستو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے نظام کو محنت کے ساتھ چلایا ہے. پوری دنیا پر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں اللہ نے محنت کے ساتھ انسان کو چلایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت ہی میں پیدا کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے, رونے کی محنت, پھر ہاتھ پیر ہلانے کی محنت, پھر دوڑنے رینگنے کی محنت, پھر اس کے بعد میں کمانے کی محنت, پھر اس کے بعد اس ساری محنت پر اللہ نے پیدا کیا ہے. دنیا کی ہر چیز کا نظام اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. ایسا ہی یہ مبارک دین صحیح شکلوں میں اور محنت صحیح شکل میں جو اللہ کی یہ پسند ہے وہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے, اور ہماری زندگی کے راستے سے امت میں زندہ ہو جائے, اور امت کے راستے سے انسانیت میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے بھی راستہ صرف اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی. تو اس گمراہی اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا راستہ اپنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت صحیح کرنے کا راستہ اپنایا. انسانیت کو صحیح کرنے کے لیے, مجمع بنانے کے لیے اور ماحول بنانے کے لیے آپ نے محنت کا رخ صحیح کیا. دعوت اور تبلیغ کی محنت کے اس صحیح رخ تک پہنچنے کے لیے محنت کی جو شکل ہے نا, 4 مہینہ ہے, چلہ ہے, 7 مہینہ ہے, سال ہے, مقامی محنت ہے, بیرونی محنت ہے, جو بھی شکل ہے محنت کی, یہ اس محنت تک پہنچنے کے لیے ہے جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں چلائی ہے. تو آپ نے امت میں کیا محنت کا رخ صحیح کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا یہ رخ صحیح فرمایا کہ سب سے پہلے ہر ایمان والا اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور ایمان کو پھیلانے کے لیے اپنی جان مال اتنی لگائے جتنا کہ اس کا تقاضا ہے. یعنی دعوت اللہ میں اپنی جان مال لگائے. کتنا لگاوے؟ کہ جتنا تقاضا ہے اتنا لگائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشکیل تقاضے کی تھی کہ بھئی کتنی تشکیل تھی؟ تقاضے کی کہ فتح مکہ میں کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ فرمایا 17 دن کے لیے جانا ہے. تبوک میں کتنا جانا ہے؟ کہ 50 دن کے لیے جانا ہے. پوری زندگی جو بھی تشکیل ہے وہ تقاضے کی تشکیل ہے کہ اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگانا ہے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. دوسرا اپنی جان مال عبادت پر لگانا ہے کہ عبادت میں حقیقت زندہ ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے اپنی جان مال اتنی لگانا ہے جتنا عبادت کا تقاضا ہے. نمبر 3 لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائیں گے. یتیموں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر, محتاجوں پر, مقروضین کے اوپر اور محتاجوں پر
جو جس لائن کا ضرورت مند ہے اس پر ہم اپنی جان مال لگائیں گے. کتنا لگائیں گے؟ فرمایا جتنا تقاضا ہے اتنا لگائیں گے. یہ تقاضے پر لگانے کی یہ بنیادیں ہی دعوت پر لگانا، عبادت پر لگانا، اخلاق پر لگانا، اور چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتیں ہی. چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتیں ہی، کہ اپنی ضرورت کے حاصل کرنے میں بھی لگیں گے اور اپنے متعلقین کی ضرورت کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں لگیں گے، لیکن بقدر ضرورت لگیں گے، اسراف سے بچ کر کے لگیں گے. یہ شرط ہے. وہاں تقاضے پر لگنا ہے، یہاں بقدر ضرورت لگنا ہے اور اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. اس لیے کہ اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے. اور نفسانیت بھی اسلام میں نہیں ہے. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے. بس یہ پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جھوٹ سے آئے، سود سے آئے، کیسے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے. یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی. چھوٹا بڑا کاروبار اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کو چھوٹا دیتے ہیں، کسی کو بڑا دیتے ہیں. ایسا ہی زندگی کسی کو لمبی دیتے ہیں، کسی کو مختصر دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے زندگی کی اور مال کی. تو اپنی کاروباری زندگی بھی ہونی چاہیے، گھریلو زندگی بھی ہو، لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ آزادی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں آزادی نہیں ہے، اسلام میں پابندی ہے. اسلام نام ہی ہے اپنے آپ کو پابند کرنے کا. تو پابندی کس چیز کی؟ فرمایا اللہ کے حکم کی پابندی، اللہ کے نبی کے طریقے کی پابندی، نیت کی پابندی اللہ کی اور آخرت کو بنانے کی، اور اللہ کے دین کی محنت کی تقاضے کی پابندی. فرمایا اپنے گھر کاروبار میں دینداری اور دین کی محنت کے ساتھ لگنا. کہ زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کہ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب کبھی بھی اللہ کا حکم آئے گا تو خواہش کو تو توڑیں گے، اپنی ضرورت کو آگے پیچھے کریں گے. جب دعوت کا تقاضا آئے گا تو خواہش کو تو توڑیں گے، اپنی دنیاوی تقاضے کو آگے پیچھے کریں گے. صرف آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. کہ کھانا نہ کھاؤ کا اس کی اجازت نہیں ہے. کھانا کھاؤ، آپ سو، کپڑا پہنو، کماؤ، خرچ کرو، ساری اجازت ہے. کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا. فرمایا کس سے منع ہے؟ فرمایا خواہش سے منع ہے، چاہت پر نہیں چلنا، حکم پر چلنا. آپ رات کو سو رہے ہیں اور اذان ہو گئی فجر کی، اب راحت کو چھوڑو، از حکم پورا کرنے چلو. دعوت کا تقاضا آیا ہے اور کوئی دنیا کے تقاضا اس وقت پہ آ گیا تو اس تقاضے کو پہلے کر لو یا بعد میں کر لو، اس وقت میں دعوت کے تقاضے کو پورا کرو. اسی کا نام اللہ نے قربانی رکھا ہے. کس کا نام ہے قربانی؟ حکم کے لیے اپنی ضرورت کو آگے پیچھے کرنا، اس کا نام قربانی ہے. کیا کرنا؟ آگے پیچھے کرنا. کیا 12 بجے کھانے کے عادی ہے، کام کا اتنا تقاضا ہے کہ 12 بجے آپ کو کھانے کا وقت ہی نہیں ملا، آپ نے 2 بجے کھانا کھایا. اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے 2 گھنٹے کی قربانی دیا. آپ 8 گھنٹہ سونے کے عادی ہے، کام کا اتنا تقاضا ہے آپ کو سونے کا موقع ہی نہیں ملا، 6 گھنٹہ ہی ملا. اللہ کہیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ میرے لیے قربانی دیا. آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں، گاڑی سے چلتے ہیں، ٹرین سے چلتے ہیں، ہوائی جہاز سے چلتے ہیں، لیکن ایسا تقاضا ہے کہ پیدل چلے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا. پہاڑی پر گھر ہے، اس سے ملنے جانا ہے، سائیکل بھی نہیں جاتی، ٹرین بھی نہیں جاتی، بس بھی نہیں جاتی، آپ پیدل گئے، آپ تھکے، عادت کے خلاف آپ کے پیر میں چھالے پڑ گئے. اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے قربانی دیا. اور جب اللہ کی نسبت پر اپنی دنیا کو آگے پیچھے کریں گے تو اللہ سب سے پہلے ہدایت کا انعام دیں گے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، مجاہدہ نبی والی محنت کا نام ہے اور انابت نبی والی دعا کا نام ہے. اور یہ 2 سبب ہے ہدایت کے. انابت کے راستے سے ہدایت ملے گی اور مجاہدے کے راستے سے ہدایت ملے گی اور اطاعت کے راستے سے ہدایت ملے گی. اطاعت کریں گے تو ہدایت پائیں گے. اس لیے اپنے کام کو دنیا کے
اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگے پیچھے کرنا. تو کیا اللہ دیں گے؟ فرمایا سب سے پہلے ہدایت کا انعام دیں گے. ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. روز ہدایت پہ ترقی ہوگی. آپ انداز لگائے صحابہ ہدایت کے اس مقام پر تھے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ تھا. آپ نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. ہدایت کا وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا اور اللہ نے ان کے کندھے پر رکھ کر ہدایت کو دنیا میں چلایا. تو اس ہدایت کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا مجاہدہ ہے اور انابت ہے کہ اپنی دنیاوی کام کو آگے پیچھے کرنا. اس کا نام قربانی ہے. اس قربانی پر اللہ ہدایت کا انعام دیں گے. روز ہدایت پہ ترقی ہوگی اور جتنی روحانی ترقی ہوگی اتنا دعوت کے کام میں ترقی ہوگی. کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو طبیعت کاروبار میں چلتی ہے، نقصان ہو تو طبیعت نہیں چلتی. ایسا ہی تبلیغ سے جب فائدہ ہوگا تو طبیعت تبلیغ میں چلے گی، ورنہ تو چلانا پڑے گا زبردستی، وہ چلے گی نہیں، چلتی نہیں. طبیعت چلے گی کب؟ جب ترقی ہوگی. تو ترقی کب ہوگی؟ جب قربانی کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہدایت کا انعام دیں گے. دوسرا انعام اللہ حلال روزی دیں گے. اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے. جب اللہ کے لیے دنیا کو ہم قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ہمارے لیے روزی کا انتظام کریں گے. صحابہ کو اللہ نے جو روزی دیا ہے اپنے خزانوں سے دیا ہے. کیا وہ تجارت کے راستے سے دیا، کھیتی کے راستے سے دیا، ملازمت کے راستے سے دیا؟ کہ نہیں، اللہ نے اپنے خزانے سے دیا. اور اتنا دیا کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا. یہ دوسرا انعام ہے جو اللہ قربانی پر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ قربانی اس سطح پر آہستہ آہستہ پہنچنی چاہیے جو اللہ کی یہ پسندیدہ شکل ہے اور وہ صحابہ کی شکل پسندیدہ ہے. تیسرا انعام دیں گے اللہ عافیت کا. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگو. جب زندگیوں میں عافیت آ جاتی ہے تو جینا بھی آسان ہو جاتا ہے، مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. عافیت آ جاوے تو جینا بھی آسان ہو جاوے اور مرنا بھی آسان ہو جاوے. اللہ تعالیٰ الجھنوں کو، انفرادی اجتماعی پریشانیوں کو ختم کر کے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی محنت پر یہ تینوں چیزیں اس مجمع کو عطا فرمائی. آپ دیکھو محنت کا زمانہ 25 سال کا زمانہ ہے. صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے محنت کرتے، دنیا کے راستے سے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے اس راستے سے ان کو صرف 25 سال کی محنت پہ دیا. 23 سال نبوت کا زمانہ ہے جو محنت کا ہے، قربانی کا ہے، مٹنے کا ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے. اور صدیق اکبر کے 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگنے اور مٹنے کا زمانہ ہے. لیکن اس 25 سال کے لگنے کے نتیجے میں اللہ نے ہدایت کا وہ مقام عطا فرما دیا کہ سارے صحابہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے نمونہ ہیں. اللہ نے وہ روزی عطا فرمائی کہ صدیوں تک اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا. اور اللہ نے عافیت کے وہ حالات پیدا فرما دیے کہ دنیا میں بڑے سے بڑی طاقت ان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی ہے، جو میلی نگاہ سے دیکھے گی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے، اس کام کو ہم کو صحیح طریقے سے کرنا ہے. ہماری اس محنت میں ایک تو نقل و حرکت ہے، مقامی نقل و حرکت بھی ہے اور بیرونی نقل و حرکت بھی ہے. ہم 4 مہینہ جاتے ہیں، چلہ جاتے ہیں، سال جاتے ہیں، 7 مہینہ جاتے ہیں، یہ باہر کی نقل و حرکت ہے. ایک مقامی محنت ہے. یہ دونوں محنتیں مل کر کام پورا ہوتا ہے. اگر نکلنا ہی نکلنا ہے، مقامی محنت نہیں ہے تو مقامی ماحول نہیں بنے گا، اور مقامی ماحول نہیں بنے گا تو ہمارا پرانا مجمع اب کام پر جمنے کے بجائے وہ پرانا مجمع ضائع ہوتا رہے گا. اور کام پر ضائع ہوتا رہے گا تو کام کی شکل بنے گی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑے سے عرصے میں کام کی ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ کی محنت پر آیا وہ جمع اور نیا مجمع آتا گیا تو آپ دیکھو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. یہ اسلامی اور یہ مسلمانی ہے. اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے.
آپ کی محنت سے آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. اور ہمارے پاس تو آنا جانا لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے محنت کی جو شکل بننی چاہیے اس شکل بننے میں کمی نظر آتی ہے. وہ کمی اسی وقت میں دور ہو سکتی ہے کہ جو محنت میں آیا ہے وہ محنت پر جمے اور نیا مجمع آتا رہے گی تو وہ شکل بنے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام پورا ہوا, اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. تو مجمع اس وقت میں جمے گا جب مقامی ماحول بنے گا. تو مقامی ماحول کب بنے گا؟ جب مقامی محنت صحیح طریقے سے ہوگی تو بنے گا. مجمع کب بنے گا؟ جب وقت صحیح لگائیں گے تو مجمع بنے گا. تو وقت صحیح لگانے کی کیا شکل ہے؟ فرمایا ہماری اس محنت کی کچھ بنیادیں ہیں. جب ان بنیادوں کے ساتھ وقت لگے گا تو آدمی بھی بن جائے گا, اور جہاں ہم کام کریں گے وہاں کام بھی کھڑا ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلی بنیاد ہماری محنت میں کرنا اور بچنا ہے. ہماری محنت میں پھرنا ہے, اعمال نبوت کے ساتھ پھرنا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے پھریں گے, دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھریں گے, اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھریں گے, اور امت پر اپنی جان مال لگا کر امت کو راحت پہنچاتے ہوئے پھریں گے. اب پھرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے ہوئے اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے پھریں گے. کرنے کے کام ہی نہیں کیے جماعت میں, چلے میں, 4 مہینے میں, سال میں, 7 مہینے میں, تو آدمی کے اندر کچھ نہیں آئے گا. آدمی جو بنے گا وہ کرنے کے کاموں سے بنے گا. جو اندر میں آیا ہے وہ بچے گا. جب بچنے کی چیزوں سے بچے گا تو آئے گا, تو باقی رہے گا, ورنہ چلا جائے گا. جیسے علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا, دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. ایسا ہی ہمارے بننے کی سب سے پہلی بنیاد پھرنے کے زمانے میں جتنے کرنے کے انفرادی اجتماعی کام ہیں ان سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ پھرنا. جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے پھرنا, تاکہ اس محنت کے راستے سے سب سے پہلے ہم محنت کرنے والے بنیں. دوسری جو بنیاد ہے ہماری نقل و حرکت کی, جہاں پر بھی ہماری جماعتیں جائیں وہاں پر ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, بلکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم پھرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس معلومات نہیں ہے یا دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہے. وسائل بھی ہے, معلومات بھی ہے, لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے. اور جب تک طاقت نہیں پیدا ہوگی جب تک دین زندگی میں نہیں آئے گا. تو طاقت کے پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. اور آپ کی محنت کے 2 رخ ہیں, ایک نقل و حرکت ہے جو ہجرت سے مشابہ ہے, اور ایک مقامی محنت ہے جو نصرت سے مشابہ ہے. آپ نے 2 ہی جماعت بنائی, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا مہاجرین ہے یا انصار ہے, اور قیامت تک کے لیے اللہ کی رضا مہاجر اور انصار کے ساتھ ہے, اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجر و انصار کے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا, اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے, تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے تو 2 ہی کام ہیں, یا تو فارغ ہو کر کے نقل و حرکت میں ہوگا, اور کام کر کے واپس آیا ہے تو اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے مقامی محنت میں ہوگا. یہ 2 محنت میں سے کسی ایک محنت میں ہوگا, تیسرا کوئی کام نہیں ہمارا. اپنے گھر کاروبار کے ساتھ محنت کرنا ہے یا فارغ ہو کر کے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, جہاں پر بھی ہماری جماعتیں جائیں وہاں محنت کر کے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے ایمان سمجھانا, دین پر چلنے کا نفع سمجھانا, بے دینی کا نقصان سمجھانا, اور ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. 4 مہینے کی, سال کی, 3 دن کی, چلے کی جماعتوں کو نکالنا یہ ہمارا دوسرا کام ہے. پھرنے کے زمانے میں نقل و حرکت کو زندہ کرنا. اب نقل و حرکت میں 10-12 آدمی نکلیں گے, وہاں تو کئی سو آدمی رہ گئے, وہاں تو مردوں سے زیادہ عورتیں رہ گئی, عورتوں سے زیادہ بچے رہ گئے, تو ان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونے کا کیا راستہ؟ تو اس کے لیے ہر بستی میں, ہر مسجد میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنی ہوئی جماعت ہے تو کام پر لگے.
بنی ہوئی جماعت ہے تو کام پر لگے، سارے کام کریں، سارے کام کریں گے تو پورا ماحول گھر فرد سے لے کر عالم میں بنے گا. ایک کام کیا دوسرے چھوڑ دیا تو ادھورا کام ہوگا. اس لیے مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. وقت لگائے لوگ بہت ہے، حرکت میں تھوڑے ہیں. ہر جگہ آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا. تو جو بیٹھا ہوا مجمع ہے اس کو دوبارہ کام پر کھڑا کرنا، محبت سے، ترغیب سے، شوق دلا کر، کارگزاری سنا کر کے، اس لیے کہ پرانا مجمع جمے گا، نیا مجمع کام پر آئے گا تو کام کی مضبوط شکل بنے گی، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی. اور مجمع آتا رہے گا، جاتا رہے گا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل نہیں بنے گی. اس لیے میرے دوستو ان بنیادوں کے ساتھ ہمارا وقت لگے، ایک تو کرنے اور بچنے کے ساتھ، ہر جگہ جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ، ہر جگہ مسجدوار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنا، اس کے لیے دن بھر اپنے آپ کو تھکانا، اور تھکتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا. اس لیے کہ نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے کہ آپ کے پاس پانی کا بوتل ہے، پانی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی قیمت ہے، اور پانی ہے تو اس کی 10 روپیہ ہے، 20 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی روح دعوت اور دعا ہے. اس کی روح کیا ہے؟ دعوت اور دعا، کہ لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو تھکائیں گے، ایمان سمجھانے کے لیے، دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھانے کے لیے، آخرت سمجھانے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں گے، اور تھکا کر کے اپنے آپ کو دعا میں لگائیں گے. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے ساتھ. اس لیے گھنٹوں دعوت کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے ذریعے سے دعوت کا علم لینا اور اس کو اپنی دعوت پہ چلانا. اور دعوت اور دعا غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے تعلق کے ساتھ. جتنا ہم کو اللہ یاد ہو جائیں گے ہم لوگوں کو اللہ یاد کرا سکیں گے. سویا ہوا آدمی سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتا، جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے. اس لیے ذکر کے ساتھ اور علم کے ساتھ، اور بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ. دعوت کا ہتھیار اخلاق ہے. جب اخلاق ہمارے اچھے ہوں گے تو لوگ جوک در جوک محنت میں آتے رہیں گے اور محنت میں باقی رہیں گے. اور اگر اخلاق صحیح نہیں ہوں گے تو چھاؤ کی تلاش میں آئیں گے، چھاؤ نہیں ملے گا تو واپس چلے جائیں گے. اس لیے اخلاق کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اور من مانی کے ساتھ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ. اور قربانی میں نے بتایا حکم کو پورا کرنے کے لیے، دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی چاہت کو چھوڑنا ہے، دنیاوی تقاضوں کو صرف آگے پیچھے کرنا ہے، چھوڑنا کچھ نہیں ہے. اسی کا نام قربانی ہے جس پر اللہ ہدایت بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ حلال روزی بھی دیں گے اور اللہ عافیت کے حالات بھی پیدا کریں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے بڑا کام عطا فرمایا ہے. اس لیے پورا مجمع طے کرے کہ اب اس کام کو اپنی زندگی کا کام بنا کر کرنا ہے. کہ بھائی کرنا ہے، بھائی کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ پورا مجمع تیار ہے ماشاءاللہ. اب اس میں میرے دوستو جس کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو کھڑے ہو کر کے 4 مہینہ لگا کھٹکے کے لیے کھڑے ہوں. جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں وہ سال 7 مہینے کے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ ہم تقاضوں پر چلنے کے لیے تیار ہیں، اس یقین پر کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور ہماری آخرت بھی بنائیں گے.